مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت گرامی، اللہ رب العزت کا بہت کرم، بہت شکر کہ اس نے ہمیں رمضان کی بہاریں دیکھنے کی توفیق بخشی ہے. ایک ایسا مہینہ جس کا ایک ایک لمحہ بخشش، رحمت اور کرم لے کر اترتا ہے. وہ مہینہ جس کے اندر کیا ہوا ایک ایک عمل کئی گنا اجر میں بڑھ جاتا ہے. وہ مہینہ کہ جس میں خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محنت اور ریاضت پہلے سے زیادہ کرتے تھے، جس میں آپ کا شوق اور آپ کا ولولہ اور آپ کی وارفتگی اور ہوتی تھی، آپ کا انداز اور ہوتا تھا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے 3-4 آیات کے اندر ہر طرح کے مسئلے کو بیان کر دیا ہے، ہر چیز واضح کر دی کہ روزہ کن کے لیے ہے اور یہ کیوں رکھا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ یہ کتنا ہے، کتنے دنوں کا ہے. پھر وہ رحمت باری تعالیٰ جوش میں بھی آئی کہ سب میرے بندے اس قابل نہیں ہو سکتے کہ روزہ رکھ سکیں. کون ہے جو اس سے جسے استثناء حاصل ہے، جو اس سے چھوٹ ملتی ہے. ساری چیزیں بیان کر دی ہیں. تو آئیے ذرا قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں کہ رمضان کا آغاز ہو رہا ہے. آج دوسرا روزہ ہے اور جمعۃ المبارک کی ساعتیں ہیں. تو قرآن سے رہنمائی لیں کہ روزہ کن کے لیے ہے. قرآن نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا، کوئی اس میں ابہام، شک، گنجائش رکھی نہیں، کوئی اس میں لفظی ایسی بات رکھی نہیں کہ انسان لفظوں میں بحث کرنے لگ جائے. بڑا کھل کر کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان وال، یعنی خطاب ہی ایمان والوں سے کیا ہے، دوسروں کو مخاطب ہی نہیں کیا جو ایمان والے نہیں ہیں. اب رب مخاطب ہو اے ایمان والو، تو ایمان والوں کو فوراً توجہ دینی چاہیے کہ رب کہہ رہا ہے اے ایمان والو. یہ پکارا جا رہا ہے کہ دعوی ایمان کرنے والوں کہاں ہو، کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے ترانے گانے والوں، نبی سے محبت کے دعوے کرنے والوں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یا باری تعالیٰ ہم حاضر ہیں، ہم نے دعوی ایمان کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا. تو فرمایا سنو پھر، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لازم کر دیے گئے، تم پر روزے لازم کر دیے گئے. اور قرآن نے اگر لفظوں پر جائیں تو قرآن نے فرض نہیں کہا، کتبہ کا لفظ لایا ہے. کاتبہ لکھنا ہوتا ہے، اسی سے کتاب ہے لکھی ہوئی، اور لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں. فرمایا تمہاری تقدیر میں لوح محفوظ پر ہم نے روزے پہلے دن سے ہی لکھ دیے. ایسا حکم ہے کہ اس میں گنجائش ہی نہیں رکھی، ہم نے پہلے دن سے روزے رکھ دیے. ایسا بڑا عمل ہے کہ تم ابھی آئے بھی نہیں تھے، ہم نے تمہاری زندگی کے روزے اس میں لکھ دیے تھے. لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ یہ روزہ رکھے گا اتنے روزے آئیں گے. تو فرمایا اتنا بڑا عمل ہے کہ
کہ رب کہتا ہے ہم نے تو تقدیر میں لکھ دیے ہیں، کتب علیکم الصیام، تمہاری تقدیروں میں لکھے جا چکے ہیں، تحریر میں آ چکے ہیں کہ تم روزے رکھو گے۔ ایمان والوں سے کہا ہے اور ساتھ تسلی بھی دے دی، پریشان نہیں ہونا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے رکھوائے ہیں۔ کوئی نیا حکم نہیں دیا، مشکل حکم نہیں دیا، بلکہ رب نے تو امت مسلمہ کو بڑا آسان حکم دیا ہے۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایسے بھی روزے رہے ہیں کہ رات سے روزے کا آغاز ہوتا تھا، ساری رات گزرتی تھی، اگلا سارا دن گزرتا تھا اور اگلی ساری رات گزر کر روزہ ختم ہوتا تھا، پھر افطار آتی تھی۔ ہمیں تو رب نے بڑا آسان دیا ہے، فرمایا پچھلوں کو بہت رکھے روائے روزے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ ان کو بھی روزے کہا حکم، موسم کبھی گرمی میں کبھی سردی میں جاتا رہا تو ان کے پادری بیٹھ گئے، عالم کیا کیا جائے، سخت سردی میں بھی رکھنا مشکل ہے، سخت گرمی میں بھی برداشت نہیں ہے، تو کہا ایسے کرتے ہیں بہار کا موسم چن لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا بہار کے موسم میں کہ ہم بہار میں روزے رکھا کریں گے۔ اب رب کے حکم کو ٹالنا ہے، رب کے حکم کو بدلنا ہے، تو کفارے کے طور پر کیا کہا کہ چلے 30 کہے ہم 10 روزے اور بڑھا دیتے ہیں کفارے کے طور پر، یعنی اپنی مرضی سے رب کے حکم کو بدلا اور خود ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ کفارہ دے دیں گے تو رب سے بچ جائیں گے۔ یہ دنیا میں ہوتا رہا ہے، لیکن امت مسلمہ نے یہ نہیں کیا۔ جو حکم میرے نبی نے سنایا قیامت تک وہ اسی طرح عمل کرتی آ رہے ہیں، اس میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ جو مہینہ عطا کیا گیا روزے کا، آج تک اسی مہینے میں وہ کسی موسم میں آئے ایمان والا پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ موسم کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، روزہ یہ ایک عزم ہے، یہ ایک ول ہے، یہ کوئی چیز نہیں کہ آپ کسی کو دکھا دیں کہ یہ دیکھو میں نے روزہ لے لی۔ روزہ تو آپ کا عزم ہے۔ اگر آپ کے اندر عزم ہے، آپ نے ارادہ کر لیا ہے، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا بیمار بھی روزہ رکھ لیتا ہے۔ اور اگر آپ کے اندر عزم نہیں ہے، آپ کے اندر ارادہ نہیں ہے، تو بڑے بڑے ہٹے کٹے روزے سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اندر کے ایک انسان کا فیصلہ ہوتا ہے، اندر جب تیار ہو جاتا ہے تو پھر نہ صحت کو دیکھتا ہے نہ موسم کو دیکھتا ہے، پھر رب کے حکم کو دیکھ کر عمل کرنے لگتا ہے، پھر پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اسے خبر ہے کہ جو رب کا حکم ہے وہی سب سے مقدم ہے اور رب کے حکم کو ماننے میں ہی خیر ہے۔ اور جو بہیلا بہانہ کرتا ہے پھر وہ نقصان اٹھاتا ہے، وہ وقتی طور پر تو بچتا ہے لیکن آخر میں نقصان اٹھاتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی رکھوائے گئے۔ اب مقصد روزہ بھی ساتھ ہی بیان کر دیا۔ مقصد یہ نہیں کہ رب کے ہاں کوئی راشن کی کمی ہے، نہیں، ارے وہ تو کائنات کے ذرے ذرے کو رزق دے رہا ہے، اس کے خزانوں میں تو کمی آتی نہیں ہے، اتنے خزانوں کا مالک ہے کہ ساری کائنات بھی مانگتی چلی جائے وہ سب کو عطا کرتا چلا جائے تو خزانوں میں کمی نہیں آتی ہے، وہ تو سب کا رازق ہے۔ وہ کہتا ہے روزہ اس لیے رکھوا رہا ہوں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر میرا خوف آ جائے، میرا ڈر، میرا خوف، خشیت الہی، پرہیزگاری تمہارے اندر آ جائے۔ ڈرو اس رب سے، وہ ہر وقت تمہارے اپنے ساتھ اسے محسوس کرو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نظر میں ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تو اس میں ایک سوال کیا کہ مل احسان، یا رسول اللہ سے احسان کیا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا ان تعبد اللہ کا انک تراہ، تو یوں اللہ کی عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ پہلا ایک مرحلہ ہے، یوں عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا، کہاں انسان کے بس کی بات ہے کہ رب کو دیکھے، تو فرمایا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یقین کر لو کہ وہ تجھے دیکھ رہا۔ عبادت کے دو ہی رخ ہیں، عبادت یا سامنے کھڑے ہو کر عابد معبود کے سامنے کھڑا ہوتا ہے عبادت کرتا ہے، یا پھر اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارے بس میں نہیں کہ رب کو دیکھ سکیں، یہ اعزاز میرے اور آپ کے کریم نبی کو عطا ہوا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر عبادت کی ہے، اور وہ جو کہا آپ نے کہ تو رب کو دیکھ کر عبادت کر، آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے۔
کہ سر سجدے میں رکھا تو رب پکارا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر کو اٹھائیے، آج جو مانگیں گے ہم عطا کر دیں گے۔ یہ عبادت کی معراج ہے، ہمارے بس میں نہیں کہ رب کو دیکھ سکیں۔ قرآن کہتا ہے کسی انسانی آنکھ میں طاقت نہیں کہ رب کو کا ادراک کر سکے، لیکن ہمارے بس میں یہ تو ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یقین کے ساتھ کریں کہ رب مجھے دیکھ رہا۔ رب کے دیکھنے کا یقین اندر آ جائے تو تب متقی بن جاتا ہے۔ کیا خوبصورت جملہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا یاد آیا، سید الشہداء، جگر گوشائے رسول، کیا خوبصورت جملہ کہا، فرمایا لوگوں سنو، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مجلس میں بیٹھ کر لوگوں میں بیٹھ کر نیک کام کرتے ہو، فرمایا جب تک تمہاری تنہائی بھی پاک نہیں ہوتی تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ تنہائی میں بھی خوف خدا نہ ہو تو پھر نیکی نہیں بنتی ہے۔ سامنے تو ہر ایک بن سنور کر آ جاتا ہے، لوگوں کے سامنے تو سارے اپنے آپ کو نیک ثابت کرتے ہیں، لیکن اصل نیک وہ ہوتا ہے کہ کوئی انسانی آنکھ دیکھ بھی نہ رہی ہو پھر بھی خدا کے خوف سے کانپ رہا ہو، خوف خدا اس کے دل میں ہو۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس کا اپنی کنیز پر ایک غلط خیال آ گیا، اسے اپنی خوابگاہ میں لے گیا برے ارادے سے اور اسے کہا کہ سارے دروازے بند کر دو۔ وہ اٹھی، ظاہر بادشاہ کو حکم تھا، وہ کہاں بھاگ سکتی تھی، مجبور دروازے بند کیے۔ اس نے کہا کر دیے، اس نے کہا کر دیے ہیں، ایک بند نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا وہ کون سا دروازہ میرے خوابگاہ کا؟ اس نے کہا ایک میں نے بڑا زور لگایا وہ بند ہوتا ہی نہیں۔ بادشاہ تھوڑا سا تجسس میں آ گیا، اٹھ کر آ گیا، اس نے کہا بتاؤ کون سا جو بند نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا وہ جو میرے اور رب کے درمیان کھلا ہوا ہے، جو رب کی طرف دروازہ کھلا ہے وہ بند نہیں ہوتا۔ کہتے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ کانپنے لگ گیا اور اس سے معافی مانگ کر باہر چلا گیا۔ جب خدا کا خوف اس طرح اندر اتر آئے تو پھر انسان کہیں غلطی نہیں کرتا ہے۔ متقی ہوتا وہ ہے جو تنہائی میں بھی اس کی تنہائی بھی پاک ہو جاتی ہے، اور روزہ اسی خوف خدا کو اجاگر کرنے کے لیے آتا ہے، یہی احساس دلانے کے لیے آتا ہے۔ کیا احساس ہوتا ہے نہیں؟ یہ تو ہمارا آزمودہ نسخہ ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ رمضان سے جب گزرتے ہیں تو یہ ہمیں احساس ہر ایک کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ آپ کمرے میں بند ہیں، شدید پیاس بھی ہے، آپ کے پاس پینے کے لیے بہترین مشروب بھی ہے، لیکن آپ کا ہاتھ نہیں اٹھتا، آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ کون سی قوت ہے جو آپ کو روک رہی ہے؟ کوئی باپ بھائی دوست کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ خدا کا وہ احساس ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا، اپنے قریب تر محسوس کرتا ہے بندہ روزے کی حالت میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ لعلکم تتقون، خوف خدا دل میں اتر آتا ہے۔ خدا کا خوف جس دل میں اتر آئے وہی متقی بنتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، علماء کہتے ہیں تقویٰ کوئی وقتی کیفیت کا نام نہیں ہے کہ مسجد میں آئے ڈرنے لگ گئے، باہر گئے تو بھول گئے۔ وہ کہتے ہیں جو تقویٰ ہے یہ مستقل کیفیت کا نام ہے، خوشی ہو، غمی ہو، دولت ہو، غربت ہو، صحت ہو، بیماری ہو، اقتدار ہو یا غلامی ہو، کسی بھی حالت میں ہو خدا خوفی اس کے اندر رہتی ہے۔ خدا کا خوف اس کے وجود سے نہیں جاتا۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھ لیجئے کتنا بڑا وجود ہے کہ سرکار نے دعا مانگ کر رب سے لیا، مراد رسول ہیں، سارے مرید رسول ہیں وہ مراد رسول ہیں، یہ شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن رب کا خوف کتنا ہے، رب سے ڈرتے کتنے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی مجھے آ کر خبر دے کہ رب نے کہا ہے کہ سارے جنت میں جائیں گے، ایک شخص دوزخ میں جائے گا، تو عمر رب کے پکڑ سے ڈرتا ہے کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ میں نہ ہوں، لیکن رب کی رحمت سے امید کتنی ہے۔ دوسرا پہلو بھی آپ نے بتایا، فرمایا اگر کوئی یہ خبر دے کہ رب نے اعلان کیا ہے، رب کہتا ہے سارے دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، رب کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ وہ جانے والا میں ہوں گا۔ یہ ہے زندگی، ایمان اسی امید اور خوف کے درمیان رہنے کا نام ہے۔ رب سے امید بھی رکھو اور امید میں باغی نہ بن جاؤ کہ عمل سے دور ہو جاؤ، اور رب کا خوف بھی رکھو
और खौफ में इतने भी ना चले जाओ कि तुम कोई काम भी ना करो, बल्कि दोनों को एतदाल में लेकर चलो, फिर जिंदगी कामयाब होती है। और रोजा इसी एतदाल को कायम करने का एक जरिया है। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर खौफ खुदा पैदा करना है, डर खुदा से। जो बंदा डर गया वो कामयाब हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था साहबी ने, तो आपने फरमाया था इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरो, जहां कहीं भी तुम हो, जहां भी हो, जिस हालत में भी हो, अल्लाह से डरते रहो, खुदा का खौफ दिल से ना निकले। अरे वही तो है जो जब चाहे पकड़ सकता है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कुरान कहता है तेरे रब की पकड़ बड़ी शदीद है। हाँ, हम डील जरूर देते हैं, भागो कहां भाग सकते हो। सूरह रहमान में कुरान मजीद ने जिन्नो इंस को मुखातब किया है, तो वहां एक जुमला कुरान ने इरशाद फरमाया। कुरान कहता है जिन्नो इंस इस आसमान के किनारों से निकल कर दिखाओ, जाओ मेरी सल्तनत से निकल जाओ, कोशिश करो, निकलो मेरी सल्तनत से। लेकिन कुरान साथ ही क्या कहता है, ला तनफुजूना इल्ला बेसुल्तान, यकीन कर लो जहां भी तुम जाओगे हुक्मरानी मेरी पाओगे। जब रब से भाग ही नहीं सकते हो तो फिर उसका हुक्म मानने में याफियत है, फिर उसका हुक्म मानने में सलामती है। और कामयाब वो शख्स होता है जो अपनी मर्जी से, अपनी रजा से उसकी बात को मानता है, वरना रब तो मनवा लेता है, मनवाता है या नहीं मनवाता। फिर वो फिरौन की जुबान से भी निकलवा देता है कि आमन तो बेरब्बे मूसा व हारून। वो जब पकड़ने पर आता है तो फिरौन की जुबान भी कहती है कि मैं अल्लाह मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूं। लेकिन फरिश्ते ने गला घोंट दिया, कहा अब अजाब में मुब्तला हो चुके हो, अब कोई तुम्हारा ईमान कबूल नहीं, अब नहीं, वक्त गुजर गया है। वक्त वो था तख्त पर बैठे थे खुदा का खौफ करते, वक्त वो था दौलतमंद थे खुदा का खौफ दिल में आता, वक्त वो था ताकत में थे खुदा खौफी तुम्हारे दिल में आती। वहां तो रौनक थी, तकब्बुर था कि कौन मुझे रोक सकता है, कौन मेरे मुकाबले में आ सकता है। अब जब रब ने, हजरत ग्रामी क्या कहें, हमारे में तो रब बाकायदा वक्फे वक्फे से एहसास दिलाता रहता। अभी चंद दिन पहले, 2 दिन पहले कितना शदीद जलजला आया, हर शख्स कांप गया। रब ने उनकी जुबान से भी कलमा निकलवा दिया जिन्हें साल गुजर गए थे। रब याद आया या नहीं आया? वो जब याद दिलाने पर आता है तो वो यूं याद दिला देता है कि तुम समझते हो कि ये जमीन के मालिक हो, तुम कहते हो कि मैं इस जगह का मालिक हूं, गरीब का हक मारकर बैठ जाते हो कि मैं इस जमीन का मालिक हूं। बताओ, एक जरा सा हमने हल्का सा झटका दिया है, तुम्हारे पांव से जमीन क्या सिरकी, तुम्हारी तो जान पर बन गई थी, भागे फिर रहे थे, तुम्हें पनाह कहीं नहीं मिल रही थी, खौफ इतना तुम्हारे अंदर था और तकब्बर में बैठे थे कि मैं बहुत हूं। एक रब की एक जरा से झटके की मार नहीं इंसान, और दावे कितने करता है। तो कहा रोजा तुम्हारे अंदर खौफ खुदा लेकर आता है, लअल्लकुम तत्तकून, डरो उस खुदा से, उस खुदा का खौफ दिल में रखो, हमतन उसका खौफ दिल में रहे तो फिर इंसान कभी गुनाह नहीं करता है। और फिर तसल्ली कितनी दी है, कुर्बान जाए रब की अजमतों के। कहा तुम्हें हुक्म दिया है रोजे का, कहीं उम्मत मुस्लिमा डर न जाए, क्या खूबसूरत तसल्ली दी। फिर मैं अय्याम मादूदात, क्यों घबरा गए हो, गिने हुए दिन हैं, गिनती के दिन हैं। अरे इधर शुरू होगा, साथ ही खत्मे इसके इख्तिताम की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। महीना शुरू होने की देर है, जिस तेजी से गुजर जाता है तुम तो गिनते ही रह जाते हो। गिने हुए दिन हैं, अय्याम मादूदात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह महीना कितने दिनों का होता है? आपने फरमाया 29 दिनों का, और अगर चांद नजर ना आए या बादल हो तो 30 पूरे कर लो। वो एक खास कैफियत में 30 है, वरना 29 का महीना है। तो गिने हुए दिन हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी देर के लिए तुम्हें खुदा ने कहा है। और रोजे में एक और बात भी ज़हन में रखिए, ये खाना पीना छुड़वाने का मकसद क्या है कि तुम बड़ी खुदा से मोहब्बत के दावे करते हो कि मैं रब से प्यार करता हूं, मैं रब से मोहब्बत करता हूं। अरे जिससे मोहब्बत की जाती है उसको, उसके रंग को अपने ऊपर उतारा जाता है, अपने वजूद में उतारा जाता है। रब ने कहा तुम दावा मोहब्बत तो करते हो, आओ फिर कुछ देर के लिए मैं खाता पीता नहीं हूं, तुम भी खाना पीना छोड़ो।
میں تو ازل سے کھانے پینے سے بے نیاز ہوں. ارے تم چند گھنٹوں کے لیے کھانا پینا چھوڑو، پھر دیکھو تمہارے اندر انوارات الہیہ کیسے تجلی کرتے ہیں، پھر کیسے اسرار کھلتے ہیں، پھر کیسے تمہارے اندر خدا کی وہ انوارات اترتے ہیں کہ جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر جب ایسی کیفیت میں تم ہو کہ تم رب کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو، تو پھر قرآن ہم نے تمہیں دیا، یہ تمہیں سمجھ آنے لگ جائے گا. پھر قرآن کی فہم تمہیں آئے گی، پھر قرآن تمہارے دلوں میں اترنے لگے گا. ورنہ دنیا کی غذا کھا کر نفس کو موٹا کر کے رب کی یاد نہیں آتی. جتنا نفس کو کمزور کرو گے، روح کو توانا کرو گے، اتنی عبادت کا ذوق بڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جسم سواری ہے اور روح اس پر سوار ہے. اور اگر سوار طاقتور نہ ہو تو سواری اسے منہ زور ہو تو گرا دیتی ہے. گھوڑا اگر منہ زور ہو، اس پر سوار اس کے مطابق طاقتور نہ بیٹھا ہو تو اسے گرا دے گا، اس کے قابو میں نہیں آئے گا. فرمایا اپنی روح کو اتنا توانا تو کر لو کہ تمہارا نفس تمہارے قابو میں آ جائے. کیونکہ نفس اگر تمہارے قابو سے باہر نکل گیا تو پھر وہ ناکام ہو گیا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس کو برباد کر لیا وہ ناکام ہو گیا. قرآن نے تو واضح کر دیا ہے، نفس تمہارا پاک ہو، تمہارے قابو میں ہو تو تم کامیاب ہو. اور روزہ اسی روح کو توانا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کہاں عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنی مشکل، کہاں 20 رکعتوں میں کھڑے ہیں. عبادت کا ذوق بڑھا یا نہیں بڑھا؟ کہاں نیند میں فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا، کہاں سحری کے وقت اٹھ کر بیٹھے ہوتے ہیں. عبادت کا ذوق بڑھتا ہے. روزہ نفس کو کمزور کرتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے نوجوانوں کو مخاطب کیا اور انہیں کہا کہ تم میں جو طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، وہ شادی کرے، کیونکہ شادی انسان کو پاک کر دیتی ہے، اس کے نفس کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، اس کے اندر شرم و حیا آ جاتی ہے. اور فرمایا جو اس کی طاقت نہیں رکھتے وہ روزہ رکھیں کہ روزہ نفس کو کمزور کرتا. فرمایا پھر اس کا علاج کیا ہے کہ روزہ رکھو، کہ روزہ تمہارے نفس کو کمزور کرے گا، تمہاری روح کو توانا کرے گا. تو فرمایا ایام معدودات، چند دن ہیں، گنے ہوئے دن ہیں. اب رب کتنا مہربان، اسے خبر ہے سارے نہیں رکھ سکتے. ایمان والوں سے کہا روزہ رکھو، لیکن رب تو بہتر جانتا ہے کہ کس میں کتنی طاقت ہے. خود ہی ارشاد فرما دیا اسلامی معاشرے میں کون ہے جو روزہ چھوڑ سکتا ہے. یہ ذرا غور سے بات کو سنیے گا. کہا سارے روزہ رکھو، ایمان والے ہو تو روزہ رکھو. اب استثناء کسے ہیں؟ کون ہے جسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ رب نے گن کر بتائے ہیں کہ یہ ہے جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، باقی کسی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. اسلامی معاشرہ ہو، دعوی ایمان بھی ہو، اور ان میں سے کوئی شکر بھی اس کے اندر نہ ہو تو وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا. کون ہے؟ فرمایا فمن کان منکم مریضا. ہاں تم میں اگر کوئی مریض ہو، بیمار ہے. اور فقہا کہتے بیمار کون؟ کہتے ایسی بیماری کہ جس میں روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھنے کا اور موت کا خدشہ ہو، وہ بیمار ہے، وہ مریض ہے. جس میں روزہ بیماری کو بڑھانے کا اور روزہ جان کے جانے کا خطرہ جس میں آ جائے اسے بیمار کہا جائے گا. شریعت اسے بیمار مانتی ہے. چھوٹی موٹی درد سے بیمار نہیں ہوتا، چھوٹی موٹی تکلیف سے شریعت اسے بیمار تصور نہیں کرتی. جس سے انسان کی جان کو خطرہ ہو وہ بیمار ہے. فمن کان منکم مریضا، ایسا بیمار، او علی سفر، یا کوئی مسافر ہے، سفر میں ہے. سفر بھی ایک صعوبت ہے، ایک مشقت ہے، ایک مشکل ہے، ایک آزمائش ہے. اس لیے کہا وہ. اور سفر کتنا؟ شریعت میں احناف کے نزدیک 54 میل کا فاصلہ ہو آپ کے گھر سے آپ کی منزل کا، جسے آج کے دور میں تقریباً 92 کلومیٹر کہا جاتا ہے. تقریباً 92 کلومیٹر کا فاصلہ آپ کے اور منزل کے درمیان کا ہو اور جا رہا ہو تو وہ مسافر ہے. اسے شرعی طور پر مسافر کہا جائے گا. وہ اسے رخصت دی گئی ہے. جو 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر جاتا ہے اسے شریعت مسافر نہیں مانتی، وہ مسافر نہیں ہے.
54 میل کا فاصلہ اس کی منزل اور گھر کے درمیان ہے، وہ شرعی طور پر مسافر ہے۔ یہ دونوں آپ نے ذہن میں رکھنی۔ بیمار وہ جس کی بیماری سے مرض بڑھنے کا خدشہ ہو یا موت کا خطرہ ہو، وہ مریض ہے، اور مسافر وہ جو کم از کم 90-92 کلومیٹر کے فاصلے پر جا رہا ہو، وہ مسافر ہے۔ کیا کرے وہ؟ فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کیا وہ روزے اس سے معاف ہو گئے ہیں؟ قرآن نے معافی کا ذکر نہیں کیا، یہ نہیں کہا روزہ چھوڑ دو، کہ فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ باقی بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے گا، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے گا۔ جتنے دن بیمار رہا، جتنے دن سفر میں رہا، صحت مل گئی، سفر ختم ہو گیا، تو جتنے دن رہے ہیں اتنے دن پورے کرے گا۔ وہ گنتی کو پورا کرنا ہے۔ 29 کا رمضان گزرا، فرض کریں 2 دن وہ بیمار رہا ہے تو بعد میں 2 روزے رکھے گا تاکہ گنتی پوری ہو سکے۔ وہ سفر میں 3 دن رہا ہے تو بعد میں 3 دن رکھ کر گنتی کو پورا کرے گا تاکہ روزے مکمل ہو سکیں۔ روزہ معاف نہیں ہوا، مؤخر ہوا ہے، کچھ وقت کے لیے اسے ٹالا گیا ہے کہ بعد میں رکھ لینا، معافی نہیں ملی ہے اس کی، روزہ معاف نہیں ہوا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، عورت کے جب ایام مخصوصہ آتے ہیں اس کے ان دنوں میں روزہ اسے چھوڑنے کا حکم ہے، لیکن روزہ اسے بھی معاف نہیں، بعد میں گنتی پوری کرنی ہے اس نے۔ نماز معاف ہے، نماز جو رہ گئی وہ دوبارہ نہیں دہرائی جائے گی، لیکن روزہ اگر رہتا ہے تو وہ بعد میں گنتی پوری کرے گا۔ اس سے اندازہ کر لے روزہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ ہر حالت میں رب چاہتے گنتی کو پورا کرو۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اب تیسری شکل قرآن نے بیان کی ہے، بیمار اور مسافر کے علاوہ، فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ جو بہت مشکل میں ہوں، طاقت نہ رکھتے ہوں، جن کے اندر اتنی وسعت نہیں، طاقت نہیں روزہ رکھنے کی، کیا کریں؟ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ اپنی جگہ کسی مسکین کو روزہ رکھوائیں گے، فدیہ ادا کریں گے۔ اسے شیخ فانی کہا جاتا ہے فقہ کی زبان میں، شریعت میں۔ ایسا بوڑھا، ایسا ضعیف کہ اب صحت کی بحالی کی امید نہیں ہے، طاقت نہیں اس کے اندر آنے والی، یا ایسا مریض کے ڈاکٹر کہتے ہیں اب یہ اس کی صحت واپس آ نہیں سکتی ہے، اسے کہا گیا کہ وہ اپنی جگہ کسی اور کو روزہ رکھائے۔ یعنی روزہ ہر کسی نہ کسی شکل میں ہر فرد نے رکھنا ہے، خود رکھے سب سے بہتر ہے، اگر خود طاقت نہیں ہے، بیمار بہت ہو گیا ہے، تو اپنی جگہ کسی مسکین کو، ایک مسکین کو روزہ رکھوائے۔ لیکن قرآن نے کیا خوبصورت جملہ کہا ہے، سچی بات ہے، جب پڑھتے ہیں تو لطف آ جاتا ہے۔ ایک مسکین کو روزہ رکھوائے، یہ کم از کم ایک مسکین، لیکن آگے رب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فمن تطوع خیرن، جو اپنی خوشی سے زیادہ کو رکھوا دے، جو اپنی خوشی سے زیادہ کو رکھوا دے، تطوع خیرن، جو زیادہ بھلائی کرنا چاہتا ہے، زیادہ نیکی کرنا چاہتا ہے، 2 کو رکھوانا چاہتا ہے، طاقت ہے اس کے پاس، وسعت ہے، وہ 4 کو رکھوا سکتا ہے، فرمایا جو اپنی خوشی سے زیادہ کرنا چاہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ خیر اس میں ہے کہ وہ زیادہ کو رکھوائے، طاقت فرض ایک ہی ہے، ایک کو رکھوا دے تو فدیہ ہو جائے گا، لیکن اگر طاقت اور وسعت ہے تو جتنے زیادہ کو رکھوا دے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھیے قرآن کے اس سارے مضمون کو ذرا سامنے رکھیے، کہا ایمان والوں پر روزے فرض ہیں، تقوی تمہارے اندر پیدا کرنا ہے، گنتی کے دن ہیں، مریض چھوڑ دے بعد میں پورا کر لے، مسافر چھوڑ دے بعد میں گنتی پوری کر لے، بوڑھا جسے صحت کی امید نہیں ہے وہ اپنی جگہ کسی کو رکھوا دے۔ لیکن آگے جا کر قرآن نے کیا کہا ہے، یہ ساری ان آیات کا نچوڑ سمجھ لیں، یہ ہے رب کا مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے، رب کی رضا کس میں ہے۔ وہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے رخصت دی ہے، لیکن رب چاہتا کیا ہے۔ اب اس جملے میں قرآن نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ارے بیمار، ارے مسافر، ارے بوڑھے، تمہیں رخصت دی ہے، لیکن اگر تم روزہ رکھ لو تو یہی بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اگر تم روزہ رکھ لو تو خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی روزہ رب کو اتنا پسند ہے کہ رخصت بھی دے دی، اجازت بھی دے دی،
لیکن پھر رب چاہتا ہے کہ ارے روزہ ہی رکھ لو تو بہتر ہے. کیوں؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے جو ایک بھی چھوٹ جائے سارا سال بھی روزہ رکھتے رہو اس کے درجے کو نہیں پا سکتے. جو رمضان کے روزے کی عظمت ہے، جو رمضان کے مہینے کے روزے کی شان ہے، سارا سال بھی روزہ رکھتے رہو اس کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، اس کے اجر کو نہیں پا سکتے جو رمضان میں ملتا ہے. اس لیے رب کہہ رہا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ارے روزہ رکھ لو تو بہتر ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے آپ نے بہت سے سفروں میں روزہ رکھا ہے، چھوڑا بھی ہے، لیکن اکثر سفر میں آپ روزہ دار. بدر میں گئے تو روزہ رکھا تھا، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، 70 کوس کا فاصلہ مدینہ سے ہے بدر کا. آج بھی گاڑیوں پر تیز رفتار گاڑیوں پر جائیں تو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. وہ پیدل گئے ہیں 70 میل کا فاصلہ طے کر کے. جون جولائی کی گرمی ہے، عرب کا صحرا ہے، اور سرکار اور صحابہ کرام روزے دار ہیں. کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ارے سرکار کو محبوب کتنا ہے روزہ، کتنا پیارا ہے سرکار کو روزہ کہ سفر کے باوجود آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں. آج ہمیں سوچنا ہے، ہر ایک فرد کو سوچنا ہے، خاص طور پر جوانوں سے کہوں گا ہیلے بہانے نہ کیجئے گا، جھوٹ موٹ کے بیمار نہ بنیے گا. رب سے تو کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. اگر اس نے حقیقت میں کوئی بیماری دے دی، استغفر اللہ. یہ حدیث ام محترم بہت دفعہ سنا چکے کہ سرکار ایک دعوت میں شریک تھے، کھانا شروع کرنے لگے، ایک صحابی نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر لی. آپ نے دیکھا تو فوراً کہا، کیونکہ آپ کا حکم تھا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ حکم ہے آپ کا. آپ نے اسے کہا تم نے سنا نہیں میرا حکم کہ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ کیا چاہیے تھا؟ معذرت کرتا، غلطی ہو گئی، معافی مانگتا. اس نے اپنی غلطی کو جواز دینا شروع کر دیا. کہیں گے یا رسول اللہ دایاں ہاتھ ٹھیک نہیں ہے اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں. سرکار نے کیا کہا؟ سرکار نے کہا اچھا ایسا ہی ہوگا. اور روایت کہتی ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ ساری زندگی کے لیے ختم ہو گیا، سوکھ گیا اس کا دایاں ہاتھ. کس وجود سے جھوٹ بولنا چاہتے ہیں؟ رب نے طاقت دی ہے، صحت دی ہے، تو پھر شکرانے کے طور پر ہی روزہ رکھ لیجئے. فرار کس چیز کا ہے؟ رب سے کون بھاگ سکتا ہے؟ آئیے ایک عہد کریں کہ روزہ نہیں چھوٹے گا ہماری زندگی سے. سرکار نے سفر میں نہیں چھوڑا، ہم گھر بیٹھ کر آرام سے چھوڑ دیں، چھوٹی چھوٹی بہانے بنا کر، چھوٹی سی تکلیف کا، فلاں چیز کی وجہ سے نہیں. بہت سے لوگ سگریٹ کی وجہ سے جی روزہ نہیں رکھ سکتا. تو سوچئے کل میرے نبی کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ پیش تو ہونا ہے سرکار کے سامنے. ارے وہ تو ساری زندگی اتنا پسند سرکار کو روزہ کہ رمضان کا مہینہ تو فرض تھے ہی، شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے، بلکہ ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے، ہر ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13 14 15 ہر مہینے کے رکھتے تھے. اتنا پسندیدہ تھا سرکار کو روزہ. اور امتی بہانہ سازی کرے، یہ امتی ہونے کا حق نہیں ہے. اور رب نے صحت دی ہے، رب نے کرم کیا ہے، رب نے طاقت دی ہے، تو پھر رب سے بھاگنے کی کوشش نہ کیجیے. رب سے کون چھپا سکتا ہے؟ وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے. وہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. رب کا ایک اصول ہے، قرآن نے جگہ جگہ یہ بیان کیا ہے کہ رب کا ایک اصول ہے، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ آزماتے ہی نہیں. کسی نفس کو اس کی طاقت سے. دیکھ لیجیے اسی انہی آیات میں، بیمار تھا، صحت نہیں ہے، حکم بدل دیا یا نہیں بدل دیا؟ مسافر تھا، مشکل میں تھا، حکم بدلا یا نہیں بدلا؟ بوڑھا تھا، ضعیف تھا، حکم بدلا یا نہیں بدلا؟ رب کہتے طاقت سے زیادہ تو ہم کو بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں، ہمیں خبر ہے کتنی تمہارے اندر طاقت اور وسعت ہے. اس لیے روزے سے فرار نہ کیجیے گا. یہ رب اور بندے کا براہ راست تعلق ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے روزہ فقط ایک واحد ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں. نماز میں کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ سکتا ہوں کہ فلاں آیا ہے اس کے ساتھ چلے گئے. حج کے لیے تو لوگ بڑے مجمع اکٹھا کرتے ہیں،
زکات دیتے ہوئے تصویریں کھینچی جاتی ہیں. روزہ فقط ایسی عبادت ہے جو رکھنے والا جانتا ہے یا جس کے لیے رکھا وہ جانتا. کوئی اس میں ریاکاری نہیں ہے, دکھاوا نہیں ہے. وہ جانتا ہے اس نے رکھا ہے یا جس نے رکھا وہ جانتا ہے. اس لیے اتنی خالص عبادت ہے اور اسی لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للصائم فرحتان, ارے روزہ دارو تمہارے لیے دو خوشیاں ہیں. للصائم, روزہ دار کے لیے, فرحتان, دو فرحتیں ہیں. پوچھا یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا ایک عند الافطار, ایک افطاری کے وقت خوشی ملتی ہے, فرض پورا ہونے پر, کام پورا کرنے پر, عہد کی تکمیل پر, روزے کے مکمل ہونے پر خوشی ملتی ہے کہ میں نے کام پورا کر لیا ہے. اور پوچھا یا رسول اللہ دوسری خوشی کب ملے گی؟ فرمایا عند لقاء ربک, جب تیرا رب تیرے سامنے آ جائے گا. جب رب سامنے آئے گا. اور ایک روایت کے مطابق حشر میں, قیامت میں سب سے پہلے دیدار الہی روزہ دار کو کروایا جائے گا کہ تو نے ان دیکھے بند کمرے میں بھی میرا حکم مانا تھا, آؤ اب رب کو اپنی کھلی آنکھ سے دیکھو, زیارت کرو اس رب کی, دیدار کرو رب کا, اور تیرا یہ حق بنتا ہے تو سب سے پہلے رب کو دیکھے. اور کتنی شان ہے روزہ دار کی. سرکار نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک باب ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے. فرمایا وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے اور آواز دیں گے روزہ دار سارے اس دروازے پر آ جائیں. فرمایا حشر کے میدان میں آواز دی جائے گی روزہ دار ادھر آ جائیں. فرمایا روزہ داروں کو الگ دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور حدیث کہتی جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا, کسی اور کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. خاص پروٹوکول کے ساتھ, خاص اہتمام کے ساتھ جنت میں روزہ دار کو داخل کیا جا رہا ہے. کتنی شان ہے روزہ دار کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب کہتا ہے کہ روزہ دار کی جو شام کے وقت بھوک کی وجہ سے اس کے منہ سے جو سمیل آتی ہے, رب کہتا ہے یہ مجھے بہت پسندیدہ ہے, مجھے بڑی پیاری لگتی ہے. تو وہ رب بھی یہی چاہتا ہے کہ بندے میرے ماننے والے روزہ دار بن جائیں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم روزے کی حقیقت کو جان جاؤ, اگر روزے کی عظمت کو جان لو تو تم کبھی روزہ نہ چھوڑو, کبھی قضا نہ کرو, بلکہ روزے کی مکمل کرو. صحابہ کرام کے دیکھ لیجیے آپ. حضرت ابن عمر کے بارے میں آتا ہے, ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سخت گرمی کے موسم میں روزہ آتا تو کپڑا بھگو کر اپنے اوپر سر پر رکھتے تھے کہ روزے سے شدت گرمی کی اتنی تھی, لیکن روزہ نہیں چھوڑتے تھے, روزہ کبھی نہیں مؤخر کیا ہے. یہ ایک نہیں, سب صحابہ کی یہ عادت تھی. ہر صحابی روزہ رکھنے کو ترجیح دیتا تھا. آئیے رمضان کا آغاز ہو رہا ہے, پورا مہینہ آگے ہے. ایک عہد اپنے ساتھ کریں کہ اس رمضان میں ہم کوشش کریں گے کہ کوئی روزہ ہم سے چھوٹے نہ, کیونکہ روزے کی جو برکتیں ہیں, روزے کی جو شان ہے, روزے کا جو اجر ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من قبل او کما قال. فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے, فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ رب معاف کر دیتا. سارے گناہ. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے کریم نبی فرما رہے ہیں جن سے سچا کائنات میں کوئی وجود ہی نہیں ہے. ان کا ارشاد گرامی ہے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے رب کہ تو نے میرے حکم کو مانا ہے, مجھ سے اجر کی امید رکھتا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہی او کما قال. رب کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا. درمیان سے سارے واسطے ہٹا کر اس کا بدلہ میں عطا کرتا ہوں. تو آئیے اس رمضان کو ہم یوں گزاریں کہ روزہ ہمارے وجود کا حصہ بن جائے, صرف کھانا پینا نہ چھوڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, فرمایا جس نے روزہ رکھا اور لغو اور جھوٹی بات اور اس کا عمل نہیں چھوڑا, فرمایا اللہ کو اس کے بھوک پیاس کی کوئی حاجت نہیں, کوئی اس کی حاجت نہیں کہ اس نے بھوکا رہا ہے پیاسا رہا ہے, کوئی اجر نہیں اللہ کے ہاں سے ملے گا. روزہ اپنے پورے وجود پر پہرا لگا لیجئے. آنکھ وہاں تک دیکھے جہاں تک شریعت کہتی ہے, کان وہ سنے جس کا حکم شریعت کہتا ہے,
زبان وہ لفظ ادا کرے جس کا حکم میرے رسول نے دیا ہے، قدم وہ اسی طرف اٹھیں جدھر جانے کی شریعت اجازت دیتی ہے. یوں پورا وجود روزے میں ڈھل جائے. جب یوں روزہ رکھ لیں گے تو پھر رب کی رحمتیں جھوم جھوم کر اترتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، آپ منبر پر جلوہ گر ہو رہے تھے، پہلے پائیدان پر آپ نے پاؤں رکھا، فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین. تیسری پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین. تشریف فرما ہو گئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا مانگنے والا تو نظر نہیں آیا، آپ نے آمین کس کے لیے کہی؟ فرمایا منبر کے ساتھ جبریل کھڑا تھا اور جبریل دعا مانگ رہا ہے. اب ذہن میں رکھیے مانگ کون رہا ہے؟ سید الملائکہ ہے، روح القدس ہے، سب سے بڑا فرشتہ، وہ کھڑا دعا مانگ رہا ہے. اور اس میں ایک دعا اس نے یہ مانگی، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزے رکھ کر رب سے گناہ معاف نہیں کروا لیے، یا اللہ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے. اور اس پر آمین کون کہہ رہا ہے؟ آمین وہ وجود کہہ رہا ہے جن کے اشاروں پر تقدیر بدل جاتی ہے. سرکار نے آمین کہا ہے تو خوف کیجئے گا، اس حدیث کو سامنے رکھیے گا، رمضان کو ایسے ہی جانے نہ دیجیے گا. یہ رب کا مہمان بن کر آیا ہے. لوٹ لیجئے رب کی بہاریں، رحمتیں لوٹ لیجئے، اپنے دامن کو بھر لیجئے، روح خدا کے حضور کھڑے ہو جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا حشر میں بندہ پیش ہوگا تو روزہ اور قرآن اس کا سفارشی بن کر آ جائیں گے. فرمایا روزہ کہے گا یا اللہ اس نے سارا دن تیری محبت میں تیرے حکم کو مانتے ہوئے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، سب کچھ چھوڑ کر اس نے روزہ رکھا، اس لیے یا اللہ اسے میرے ساتھ جنت میں بھیج. فرمایا قرآن کھڑا ہو جائے گا، قرآن کہے گا یا اللہ اس نے رات کو بستر کو چھوڑا، آرام کو چھوڑا، نیند قربان کی، مسجد میں قیام میں کھڑے ہو کر تیرے کلام کی تلاوت سنتا رہا، اسے میرے ساتھ جنت میں بھیج. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ پھر کس کی دعا سفارش قبول ہوگی؟ سرکار نے فرمایا دونوں کی اس کے حق میں قبول ہو جائیں گے. روزہ بھی شفیع بنے گا اور رات کو تراویح میں قیام کرنے والوں کے لیے قرآن سفارشی بن جائے گا. اور تراویح نہ چھوڑیے حضرات کرام، بڑے اس پر سست ہو گئے ہیں. سرکار نے پہلے دن پڑھائی تو آدھی مسجد ہوئی، دوسرے دن پڑھائی تو 3/4 ہو گئی، آخری تیسرے دن پڑھائی تو پوری مسجد بھر گئی. چوتھے دن آپ گھر سے تشریف نہ لائے تو مسجد کہتے ہیں باہر تک بھری ہوئی تھی. صحابہ کا جوش بہت زیادہ. آپ تشریف نہیں لائے. فجر کے وقت آئے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو پورا مدینہ لوٹ کر آ گیا عبادت کے ذوق میں. اور پھر دوسری بات بھی سنیے، پہلے دن آپ نے رات کا ایک حصہ تلاوت کی، دوسری دن آپ نے آدھی رات تلاوت کی، تیسری رات صحابہ کہتے ہیں اتنی لمبی قرات کی کہ ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں سحری نہ رہ جائے. صحابہ کھڑے سن رہے ہیں تو کہا یا رسول اللہ آپ تشریف نہیں لائے. فرمایا تمہارا یہی ذوق اور شوق دیکھ کر مجھے گمان ہوا کہیں رب فرض نہ کر دے. میں امت کی رحمت کی خاطر نہیں آیا، رحمت کی خاطر نہیں آیا، کہیں فرض نہ کر دے تمہارا ذوق اور شوق دیکھ. صحابہ تو روز بڑھتے جا رہے تھے، تلاوت تو رات کے پچھلے پہر تک جا رہی تھی، اور ہم 1 گھنٹے کے لیے سننے کو تیار نہ ہوں. اور یہ بھی ذہن میں رکھے احناف کے نزدیک تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، نفل نہیں ہے. احناف کے نزدیک سنت موقدہ ہے. اور سنت موقدہ کا پوچھئے کسی عالم سے، سنت موقدہ بغیر عذر شرعی چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے، اور بعض نے تو لکھا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. اس لیے بہانہ سازی نہ کیجئے. یہ تو رب کی رحمتیں دن میں بھی لوٹیے رات میں بھی لوٹیے. وہ دن میں بھی اپنی رحمتیں کر رہا ہے، رات بھی کر رہا ہے. اور کامیاب انسان وہ ہے جو دن میں روزہ دار ہو، رات کو اس کے سامنے ہاتھ بند کر اس کے کلام کی تلاوت سن رہا ہو. رب کو کتنا اس بندے پر پیار آتا ہوگا، کتنا اس سے خوش ہوتا ہوگا، یہ میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ارے جن راتوں میں سرکار کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سرکار سنا رہے ہوں، صحابہ سن رہے ہوں، اور ذوق بڑھتا جا رہا ہو، یہ ہے اصل رمضان کا مقصد. آئیے ہم اس رمضان کو اس انداز سے گزاریں
نہ ہمارے دن روزوں سے خالی ہوں، نہ راتیں تلاوت قرآن سے خالی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن فہمی کی بھی توفیق دے، روزے کا ذوق دے اور عبادت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك